الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر المؤمن أنت أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به أبواب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض تولى به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألون ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في الغم الدنيا فيقولون قد مات أما أتاكم فيقولون قد ذهب به إلى أمه الهاوية. انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کو موت آتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں نکل تو راضی، تجھ سے رب راضی، اللہ کی طرف سے راحت روحانی رزق اور راضی رب کی طرف چل، تو وہ بہترین مشک کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ بعض فرشتے بعض کو وہ روح دیتے ہیں، اسے آسمان کے دروازے تک لاتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں یہ کیا اچھی خوشبو ہے جو زمین سے تمہیں آئی، پھر اسے مسلمانوں کی روحوں کے پاس لاتے ہیں۔ مومنین اس کی وجہ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی گمشدہ آدمی کے آ جانے سے خوش ہو۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اسے چھوڑو یہ دنیا کے غم میں تھا۔ یہ کہتا ہے کہ وہ مر گیا، کیا تمہارے پاس نہ آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اسے ام ہاویہ میں پہنچا دیا گیا۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحِ فَيَقُولُونَ اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ الرِّيحِ جِيفَةٍ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ إِلَى بَابِ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ رواہ احمد والنسائی۔ اور کافر کی موت جب آتی ہے تو اس کے پاس عذاب کے فرشتے ٹاٹ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں نکل تو رب سے ناراض، تجھ سے رب ناراض، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی سخت بو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ اسے زمین کے دروازے تک لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی سخت بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کفار کی روحوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے جی، بندہ مومن کی جس وقت روح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، جنتی لباس لے کے آتے ہیں، سفید ریشم لے کے آتے ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمان کو ریشم پہننا حرام ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو حلال، جنتی ریشمی سفید لباس اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو وہ لے کے آتے ہیں۔ دنیا کے اندر جسم کے لیے سفید کفن دیا جاتا ہے، روح کے لیے سفید جنتی ریشمی وہ لباس لے کے آتے ہیں۔ پھر جس طرح ہم کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا جی، یعنی کندھوں پہ اٹھا کے لے جی، فرشتے پھر روحوں کو اس روح کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، بھئی آپ کی باری، اب آپ مجھے بھی دو۔ اور جس وقت اس کی روح نکلنے والی ہوتی تو فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، کیا بات ہے بھئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بھئی کیا بات ہے، تو نے ساری زندگی اپنے اللہ کو راضی کیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، یعنی تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی بہترین خوشبو، کہ بندے کی مشام جاں کو معطر کر دے، ایسی خوشبو وہ نکلتی ہے۔ تو جہاں سے وہ گزرتی ہے وہ خوشبو معطر کرتی جاتی ہے، تاکہ آسمان پر جب پہنچائی جاتی ہے، علیین میں جب اس کا جانا ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں بھئی یہ کس کی اتنی شاندار خوشبو، یہ روح ہے جس کے اندر اتنی زیادہ خوشبو ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، تو اس کو کہتے ہیں جی خوشامدید آنے دو جی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جب وہ روح ان روحوں کے اندر شامل ہوتے جو ہمارے واقف ہیں، ظاہری بات ہے ہر ایک بندے کے اپنے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں جی، دوست یار ہیں، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ جنت میں ہیں، اعلیٰ علیین میں ہیں، تو جب یہ روح جاتی ہے ان سے ملتی ہے تو حضور فرماتے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کوئی گمشدہ آدمی مل جائے، آدمی خوش ہو جاتا ہے، واہ 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 یار کیا بات ہے، کدھر رہ گئے تھے یار، جی، تو حضور فرماتے وہ بندہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں آپس، پھر پوچھتے ہیں ہاں بھائی سناؤ کیا بنا، وہ فلانا تھا، وہ فلانا بندہ بھی پریشان تھا، وہ ان کو چھوڑو یار دنیا کے غم۔ پھر اگر کوئی اس سے پہلے فوت ہو گیا ہو تو وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ یار وہ تو میرے سے پہلے فوت ہو گیا تھا، تو وہ روحیں پوچھتی ہیں
کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا. تو پھر وہ جواب دیتی ہیں کہ اچھا اگر ہمارے پاس نہیں آیا نا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جہنم میں چلا گیا. یعنی روحیں بھی روحوں کو پہچانتی ہیں اور ان کو بھی وہی پروٹوکول دیا جاتا ہے. ایمان والا ہے نا جی, ہاں جی, نشان مرد مومن بات گویم چمرک آیت تبسم بر لب اوس. بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو دنیا سے مسکراتا ہو جا رہا ہوتا. ہاں جی, اور اقبال کہتا تھا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. جب اپنے دوستوں سے مل رہا ہے, ہاں جی, ان سے قرآن پاک کے اندر بھی اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے. ارشاد باری وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے. یعنی ارواح اپنے پچھلوں کے حالات سے بالکل واقف ہوتی ہیں. نمبر 1. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ٹاٹ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں نکل خبیث روح, تو اس حالت میں نکل کہ تیرا رب بھی تجھ سے ناراض, تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جس وقت اس کی روح نکلتی ہے تو سخت بدبودار جس طرح مردار پڑا ہوا. اللہ اللہ, کبھی آپ یہاں سے گزرے نا ٹوئنٹل مارکیٹ سے, اوئے ہوئے جب بندہ اس کی فضا میں داخل ہوتا ہے نا تو دماغ بدبو سے کوئی پھٹتا ہے. یا آپ کے سامنے یہ کبھی یہ جو فضلہ اٹھاتی ہے گاڑی ان کا, ہے نہیں, مرغیوں کا فضلہ اٹھاتی, یہ اگر آپ کے آگے لگ جائے اوئے ہوئے 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 بندہ مرنے والا ہو جاتا ہے بھائی. اتنی سخت اور گندی بدبو دماغ کو خراب کر دیتی. تو حضور فرماتے ہیں جس وقت کافر کی روح نکلتی ہے تو اس کی اتنی سخت بدبو نکلتی ہے کہ حتیٰ کہ زمین کے دروازے تک لاگتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسی سخت بدبو ہے, یہاں تک کہ اس کو کفار کی روح کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. یاد رکھیے مومن اس دنیا کے اندر بھی خوشبودار ہے ایمان کی وجہ سے, اور مرنے کے بعد اس کی روح بھی خوشبودار رہے گی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کئی ایسے واقعات گزرے ہیں. مثلاً اصحمہ نجاشی کی قبر سے کئی روز تک مشک کی تیز خوشبو نکلتی رہی, ہاں جی, اور مشکات شریف میں انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. اور حضرت سلیمان جزولی, یہ یار کمال شخصیت تھی. انہوں نے لکھی دلائل الخیرات شریف, یہ بڑی کمال ہستی تھی. ایک دن وہ گئے ادھر کسی علاقے کے اندر, تو کنویں کے اندر پانی تھا نیچے. تو بڑی پریشانی کا عالم کہ ظہر کا وقت جا رہا ہے, پانی موجود ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں موجود کہ میں پانی نکال کے وضو کر لوں. اب تیمم کر نہیں سکتا کہ پانی سامنے موجود ہے. تو وہ اسی پریشانی میں تھے. ایک چھوٹی سی بچی گھر کے اوپر سے دیکھ رہی تھی. اس نے کہا کہ شیخ آپ کس پریشانی کے اندر ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ پانی بہت زیادہ نیچے ہے, میرے پاس رسی ڈول بھی نہیں ہے کہ میں پانی نکال کے وضو کر لوں, وقت بھی جا رہا ہے. اس نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے اس کے اندر پھونک ماری, وہ پانی ابلتا ہوا اوپر آیا اور شیخ نے وضو کیا, سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو وضو کر کے پھر اس بچی کو بولا بیٹا ادھر بات سن, کیا تو نے پڑھ کے پھونکا ہے اس کے اوپر؟ اس نے کہا میں نے کیا پڑھنا ہے, مجھے تو کچھ وظیفہ نہیں آتا, بس اتنا ہی ہے کہ میں ہر وقت حضور پہ درود پڑھتی رہتی. تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس وقت تہیہ کر لیا کہ اب میں درود پاک پر ایک کتاب ضرور لکھوں گا. تو انہوں نے کتاب لکھی دلائل الخیرات. آپ جتنے بھی صوفیاء کرام کو دیکھیں گے نا جی, تھوڑا سا بھی عالم ہے, اس کے پاس دلائل الخیرات ضرور ہوگی, وہ اس کا عمل ضرور ہوگا. یہ ایسی خوبصورت کتاب اس بندے نے لکھی ہے. حضرت صاحب دہائیاں نہیں صدیاں گزر گئیں لیکن اس کتاب کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا. ان کا جب وصال ہوا تو کتنے روز تک ان کی قبر سے خوشبو مہکتی رہی. ہاں جی, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی رہتی, کلیاں مہک جاتی تھیں جس وقت. اور کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے, آرام فرما رہے تھے, تو ایسے ہاتھ رکھ کے نا سر کے نیچے, گرمیوں کے دن تھے, چارپائی پہ آپ آرام فرما رہے تھے, تو آپ کی نا ادھر کونی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو غالباً ام سلمہ ہیں, وہ نا اس پسینے کو ایک بوتل میں اکٹھی کر رہی تھی. تو اچانک حضور کی آنکھ کھلی, آقا جی نے ارشاد فرمایا کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی. فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب ہماری خوشبوئیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں نا, خوشبو دینا چھوڑ دیتی, تو ہم ایک قطرہ اس میں ڈال دیتے اپنے پسینے کا, تو وہ ساری خوشبوئیں واپس لوٹ آتی ہیں. ہاں جی, تو قربان جائیں. ایمان والا حضرت زندہ ہو تب بھی خوشبودار ہے. یہ جو ایمان کی دولت ہمارے سینوں کے اندر, جو حضور کی نسبت اور محبت ہے, اس نے ہمیں خوشبودار بنایا ہے, اور مرنے کے بعد ہماری روحیں بھی خوشبودار ہوں گی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے.